رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسی بڑی شخصیات نے تحریک چلائی اور پاکستان بن گیا۔ ابھی 14 اگست کو پاکستان کی آزادی کا دن آنے والا ہے۔ ہم بینگ مسلم شیعہ مدتوں سے، جب سے اس ملک میں مارشل لا آئے ہیں، چاہے فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کا مارشل لا ہو، چاہے ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا ہو، یحییٰ خان کا ہو، پرویز مشرف کا مارشل لا ہو، یا ایسی حکومتیں جو ہم پر مسلط رہی ہیں، ہمارے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس وائولیٹ ہوتے رہے ہیں۔ خیرپور میں 60s میں قتل عام ہوا عزاداروں کا، ٹھیڑی میں، کسی قاتل کو سزا نہیں ملی، مارشل لا تھا۔ اس کے بعد اگلے جو مارشل لا آئے، اس میں انتہا پسندی کو، ایکسٹریمزم کو رواج دیا گیا، قاتلوں کے جتھے اور لشکر بنے، تکفیر شروع ہوئی باقاعدہ اس ملک کے اندر ان کی جنہوں نے پاکستان بنانے میں مرکزی رول پلے کیا تھا، جن کا مرکزی کردار تھا۔ کئی ہزار لوگ شہید ہوئے، لیکن قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ شہیدوں میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، نوجوان، جوان، بڑے بوڑھے، ڈاکٹر، انجینئر، بیوروکریٹ، پروفیسر، زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے طبقات، سارے اصناف، علماء، خطباء، واعظین، کوئی نہیں بچا اس دہشت گردی کی آگ سے جو ٹارگیٹڈ تھی۔ آپ نے سنا ہوگا اس ملک میں واحد ہم ہیں جنہیں بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دیکھ کے قتل کیا گیا اور مارا گیا، اور آج تک وہ قاتل گرفتار نہیں ہوئے۔ آپ چلے جائیں مختلف شہروں کے اندر، بلوچستان چلے جائیں، کوئٹہ میں دیکھیں جو قبرستان دہشت گردی کے واقعات میں جو لوگ شہید ہوئے، کتنا بڑا قبرستان بن گیا ہے، ان کی تصویریں جا کے دیکھیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں چلے جائیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں چلے جائیں، کرم میں چلے جائیں، کراچی میں چلے جائیں، جنوبی پنجاب کے شہروں میں چلے جائیں، ہر طرف انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، ہر طرف مقتل بنائی گئی ہے، اور قاتل ایسٹس بن گئے۔ عجیب ہے یہ، ان کو حوصلہ دیا گیا اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس ملک کے امن و امان سے کھیلنے کے لیے اور لوگوں کی جانوں سے۔ جب یہ ڈرانے میں، دھمکانے میں، خوفزدہ کرنے میں، ایسولیٹ کرنے میں، اور تفرقے اور تکفیر کافر ایسولیٹ کرنے میں، منفور بنانے میں اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کو، مولا علی علیہ السلام کو پہلا امام ماننے والوں کو ناکام ہو گئے۔ اور ہمارے اہل سنت بھائی اس تکفیری اور دہشت گرد سوچ کی طرف نہیں گئے، اور جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ اکٹھے رہے اکثریت۔ تو پھر اب ریاستی تشدد شروع ہوتا ہے اور ظلم شروع ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہمارے حقوق کو وائلیٹ کیا جائے۔ محرم جب آتا ہے، مجالس اعزاء کس کی ہوتی ہیں؟ نواسہ رسول کی، امام حسین علیہ السلام کی، اور ان کی بیٹیوں کے لیے جن کو اس دور کے جابر اور فرعون نے قیدی کیا، رسول کی بیٹیوں کو، نواسیوں کو، بچوں کو کوفہ سے شام تک لے گئے، ان کی اعزاء میں بیٹھتے ہیں۔ ان سے ہمارا ایک ایسا تعلق ہے جو عقیدتی بھی ہے اور آئیڈیالوجیکل بھی ہے۔ ہم نہیں جدا ہو سکتے ان سے، ہم نہیں ہو سکتے جدا۔ ہم نہیں بھول سکتے کہ رسول پاک کی بیٹیوں کو قیدی بنایا جائے، ان کی اولاد کو قتل کیا جائے، اور ہم کہیں کہ جی بس کوئی ایک تاریخی واقعہ تو گزر گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ قرآن میں جو انبیاء کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، کتنا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت شعیب کا، اور دیگر انبیاء کا ذکر ہے، اس لیے کہ کتاب ہدایت ہے، ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ آپ مجھے بتلائیں تاریخ بشریت میں اور اسلام میں کربلا جیسا واقعہ کہیں ہوا ہے؟ ہمارے لیے سبق ہے۔ آج بھی کہتے ہیں کہ آج بھی کربلا ہے جو ہمیں رزسٹ کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، اور آپ کو ظلم کے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں، یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ اعتقاد ہے۔ محرم آتا ہے تو پھر شروع کر دیں کہ سختیاں، آبادی بڑھ گئی ہے، نئی جگہ پر مجلس کرانا ایک عذاب ہے، ایف آئی آر کٹتی ہے دہشت گردی کی بھی، شیڈول 4 میں ڈالتے ہیں۔ ابھی یہ جو محرم گزرا ہے،
ہم انشاءاللہ العزیز اس کی ہم نے پوری ڈیٹیل بنائی ہے، اور میں ہیومن رائٹس میں بھی اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں اس کے اندر دیگر انٹیریئر بھی اور باقیوں میں بھی جو سینٹ کے اندر بھی میں اور ہم قومی اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں، کتنا ظلم ہوا ہے اور کتنی ڈسکریمنیشن ہوئی ہے محرم کے اندر. بے پناہ FIR کاٹی گئی ہیں. چار دیواری کے اندر خواتین کی مجلس پر FIR کاٹی گئی ہیں. خواتین پر FIR کاٹی گئی ہیں کہ تم نے اپنے گھر کے اندر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کیوں کی ہے. یہ جرم ہے، اس سے ریاست کو تھریٹ ہے، اس سے پاکستان کو خطرہ ہے. پتہ نہیں یہ کہاں پلے بڑے ہیں، ان کو خوف خدا بھی نہیں ہے، شرم و حیا بھی نہیں ہے. اب چیلم آنے والا ہے. پاکستان میں یہ رواج ہے، لوگ میلوں پہ کیسے جاتے ہیں؟ پیدل جاتے ہیں. یہاں پر امام کا میلہ ہوتا تھا، سارے پیدل جاتے ہیں. عرس ہوتے ہیں، عرس پہ پیدل جاتے ہیں. ابھی داتا دربار میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوگا، لوگ جگہ جگہ سے پیدل جائیں گے. چیلم کی مناسبت سے آبادی بڑھ گئی ہے. پہلے اگر آپ کو نظر نہیں آتے تھے تو آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں. لوگ پیدل جاتے ہیں. ایک تو 2-3 کلومیٹر دور لوگوں کے لیے یہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں سیکورٹی کے نام پر. لوگ پیدل جانا چاہتے ہیں. آپ مجھے مجبور کر سکتے کہ تم گاڑی میں جاؤ، موٹر سائیکل پر جاؤ، کہاں کھڑا کرو. میں پیدل جانا چاہتا ہوں، میری مرضی ہے، میں پیدل جانا چاہتا ہوں. ابھی 14 اگست کی مناسبت سے 11 اگست کو منڈی باولدین کے DC صاحب کا ایک میں نے ٹویٹ دیکھا ہے، بھئی فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک گھوڑوں کا ڈانس ہوگا، سڑکیں بند ہوں گی، لہذا اگر کوئی بیمار لوگ ہیں فلاں راستے سے گزرے. پاکستان کی جو یوم تاسیس ہے، جشن آزادی کی مناسبت سے آپ راستے بند کر سکتے ہو گھوڑوں کے ڈانس کی خاطر. ملک کے اندر بھی ریلیاں نکلے گی، سارا کچھ ہوگا، اسلام آباد میں بھی ایسے ہی ہوگا. لیکن ہم امام حسین علیہ السلام کی جو اربعین اور چیلم ہے، ہم نہیں جا سکتے پیدل. اہل تشیع کہ ہمارے ائمہ نے تاکید کی ہے پیدل جایا کرو. آپ نے دیکھا کہ عراق میں بھی لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کربلا پیدل جاتے ہیں چیلم پر. ہمارے ائمہ نے تاکید کی ہے، عبادت ہے ہماری یہ. ہم شیعہ ہیں. کہاں سے؟ بصرہ سے پیدل، کئی 100 کلومیٹر ہے وہ. بغداد سے پیدل، سامرا سے پیدل، نجف اور پتہ نہیں کہاں سے لوگ پیدل جاتے ہیں کربلا محلہ. یہ ہماری عبادت ہے، ہم پیدل جانا چاہتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ ہر ضلع میں پولیس گردی ابھی اربعین نہیں آیا، شروع ہو گئی ہے، چیلم نہیں آیا. لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں اور زبردستی ان سے ایفیڈیوٹ لکھوا رہے ہیں. عجیب ہے یار. FIR تھریٹ کر رہے ہیں، تمہیں شیڈول 4 میں ڈالیں گے، تم پر دہشت گردی کی FIR کاٹیں گے. یہ پنجاب میں ہو رہا ہے. یہ تقریباً صرف پنجاب میں ہو رہا ہے، سندھ میں نہیں ہو رہا ہے، یہ اور جگہوں پر نہیں ہو رہا ہے. یہ ہے پنجاب. آئین کی جو بنیادی انسانی حقوق ہے، جو آرٹیکلز ہیں، سب کی وائلیشن ہو رہی ہے. غیر اخلاقی ہے. گھروں میں گھس رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ بعض اضلاع میں گرفتار کرتے ہیں، پکڑتے ہیں اور بکری چوری کے پرچے کاٹ رہے ہیں ان پر. یہ ہے پاکستان، یہ پنجاب. کوئی عقل مند انسان ہے پنجاب کی حکومت میں؟ وہاں کے حکمرانوں کو سمجھائے یہ کیا کر رہے ہو. پاکستان میں 6-7 کروڑ اہل تشیع ہیں. تم اگر عقل مند سیاستدان بھی ہو نا تو تم یہ کام نہ کرو. مجھے ایک دفعہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، مسلم لیگ نواز کے ایک MNA صاحب نے الیکشن ہو رہا تھا، کہا وہاں لوگوں سے کہیں کہ مجھے ووٹ دیں. میں نے کہا آپ ایک کام کرو تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کہتا کیا کام کروں؟ میں نے کہا اہل تشیع آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتے، کچھ نہیں مانگتے. نہیں کہتے ہمارے علاقے میں سڑک بناؤ، پل بناؤ، نالی بناؤ، یہ کرو وہ کرو، نوکری دو. نہیں، یہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری عزاداری میں رکاوٹیں نہ ڈالو. اگر آپ یہ کام کر لیں گے یہ سارے آپ کو ووٹ دے دیں گے. ان کو عشق ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کی عزاداری کے ساتھ. 1400 سال سے آپ تاریخ تو پڑھو نا. یورپ میں چلے جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لوگ پیدل جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سہولتیں نہیں دیتے ہو، ایک طرف سے آپ راستے بند کر دیتے ہو کہ آپ زمینی بائی روڈ سفر ہی نہیں کر سکتے وہاں جانے کے لیے، رکاوٹیں کھڑی کر سکتے. اگر کوئی پاکستان کے اندر ایسی حکومت ہوتی جس کو عوام کا خیال ہوتا، عوام، میں یہ جو پریس کانفرنس کر رہا ہوں اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے،
یہ نہ MWM کی ہے، نہیں، ایک پاکستانی کے طور پر میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں جس کے حقوق ہیں یہاں پر. لہذا میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، عقل مند لوگ ہوں تو ایسے کام نہ کریں. پولیس گردی شروع ہے اور عجیب و غریب صورتحال ہے. ایک طرف آپ نے پہلے ہی ان کے کیا اسے کہتے ہیں کہ ان کی عبادت پر حملہ کیا بائی روڈ روک کر، اعلان کر کے پہلے کہ بھئی بندوبست ہو گیا، فیسیلیٹیٹ کریں گے، سارا کرنے کے بعد اچانک کسی سے پوچھا بھی نہیں. پہلے آپ نے ان کی عقیدت پر، ان کی آئیڈیالوجی پر، ان کے مکتب پر، ان کے مذہب پر حملہ کیا آپ نے. یہ کیونکہ کسی کو بھی اس کی عبادت سے روکنا صحیح نہیں ہے. متبادل بندوبست ہی نہیں کیا آپ نے، اس میں بھی آتا ہوں میں. اور اس کے بعد پھر کیا کر لیا پنجاب کے اندر؟ کوئی اسپیشل حکومت ہے پنجاب میں؟ لگتا ہے ان کی دشمنی ہے اہل تشیعوں کے ساتھ. یہی کہنا پڑے گا مجھے. پھر نہ کریں، آپ لوگوں کا خیال رکھیں، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو سلام کریں گے. اہل تشیع انتہائی کریم لوگ ہیں، کریموں کے ماننے والے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے عزادار ہیں. ان کی خوشیاں، ہمارے چھٹے امام نے کہا ہے، شیعتنا خلقوا من فاضلتنا وأعجنوا بنور ولایتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. ہمارے شیعہ جو ہیں، ہماری خوشیاں ان کی خوشیاں ہیں. جو ہمارے خوشیوں کے دن ہیں ان کے خوشیوں کے دن ہیں، اور ہمارے غم ان کے غم ہیں. جو ہمارے غم کے دن ہیں ان کے غم کے دن ہیں. ان کے غم کے دن اللہ کے نبی کے بھی غم کے دن ہیں، رسول پاک کے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی غم کے دن ہیں. لہٰذا یہ جو کام ہو رہا ہے یہ قابل مذمت ہے. آپ دیکھیں شیڈول 4 میں کس کو ڈالتے ہیں؟ دہشت گرد کو. یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں جن سے ان کو خوف ہے کہ پیدل جائیں گے یا کچھ یہ مینج کریں گے چیزوں کو، ان کو شیڈول 4 میں ڈالنے کی دھمکیاں ہیں. بعض کو ڈالا بھی ہے. پچھلے سال ملتان میں ینگ بچے 17 18 19 20 سال کے لڑکوں کو شیڈول 4 میں ڈالا ہے انہوں نے. ان کا فیوچر تباہ کیا ہے، ان کی تعلیم تباہ کی ہے انہوں نے. لگتا ہے کہ تباہی و بربادی ان کا مقصد اور ہدف ہے. ابھی 4 دن جیل میں باقی ہیں اور ظلم انتہا کو پہنچ رہا ہے. ہر جو وقت گزر رہا ہے آگے یہ کر رہے ہیں. اس لیے ہم اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں. یہ قابل مذمت ہے. آپ روک نہیں سکو گے لوگوں کو پیدل جانے سے. یہ ذہن میں رکھ لو. تاریخ گواہ ہے نا کہ لوگوں نے ہاتھ کٹوائے کربلا کے. اس وقت حاکم کہتے تھے کہ نہیں جانے دیں گے، لوگ کہتے ہم جائیں گے. اپنا لوگ ہاتھ کٹوا دیتے تھے. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 2 بیٹے، 1 بیٹا آپ کو ذبح کرانا پڑے گا. پھر اس طرح سے لوگ گئے ہیں. تاریخ پڑھو نا ہمارے. لہٰذا 40 امام حسین کی مجالس عزاداری اور 40 میں شرکت، اگر وہاں نہیں جا سکتے یہاں جائیں گے. پیدل جانا کوئی جرم اور عیب ہے؟ اچھا یہ کہا جا رہا ہے راستے میں گرمی ہے نا اور ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے. اگر پیدل جانے والوں کے لیے راستے میں آپ نے پانی کا، کسی چیز کا، جوس کا بندوبست کیا تو یہ بھی ہم آپ کو شیڈول 4 میں ڈالیں گے. FIR کاٹیں گے. کاٹی ہے انہوں نے، پچھلے سال بھی کاٹی ہے. اس دفعہ تو کئی مہینے پہلے سے پنجاب کی حکومت نے کہہ دیا تھا یہ بدعت ہے پیدل جانا. اللہ اکبر. من افتى بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ بالنار. یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو فتویٰ نہیں دے سکتا وہ فتویٰ دے. یہ ثابت کرے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے. یہ قابل مذمت ہے. میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے دنیا کو بتلا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. یہ ایک ایسا سسٹم ہے پنجاب کے اندر جو ظلم کر رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ 40 آئے گا، آپ لوگوں کو دیکھنا، آپ کو قتل کر آپ کو مارنا پڑے گا. آپ کو ہمیں گولیاں مارنی پڑیں گی. لوگ نہیں رکیں گے آپ سے. آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے. خدا کے لیے ایسا نہ کرو. ہمارا کسی عزاداری سید الشہداء اور یہ مجالس کوئی سیاسی عمل نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ جو اس کو سیاسی خدا نخواستہ اہداف اور مقاصد کے لیے استعمال کرے وہ تو شیعہ ہی نہیں رہتا، وہ اہل بیت کا ماننے والا ہی نہیں رہتا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہماری مائیں بہنیں بچیاں بچے پیدل جائیں گے. یہ سیاست کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں. یہ عقیدت ہے، عبادت ہے. جیسے امام حسین علیہ السلام کی مجالس کرانا ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے، اہل بیت رسول نے تاکید کی ہے اس کی. اس لیے کراتے ہیں، اس لیے کراتے ہیں. لوگ اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اپنی زندگی خرچ کرتے ہیں، سارا سال کمائی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، ساری چیزیں جو ضروری مہیا کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم آپ سے یہ تو نہیں کہتے کہ آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرو، ہمیں پیسے دو، یہ کرو وہ کرو. ہم جانا چاہتے ہیں،
رکاوٹیں نہ کھڑی کرو. ہم تو نہیں کہتے کہ ٹھنڈا پانی ہمارے لیے راستے میں ہمیں دو, نہیں, ہم خود ٹھنڈے پانی کا بندوبست کریں گے. ہم ساری سہولتیں راستے میں خود کریں گے. خود یہ لوگ کرتے ہیں, یہ عوامی ہیں, لوگ کرتے ہیں خود. اس لیے ابھی ہمیں آپ تحفہ دے رہے ہیں پاکستان کی آزادی کے دنوں میں نا. 14 اگست پاکستان کی آزادی, 14 کو 19 سفر ہے اسلام آباد میں اربعین کے مناسبت لوگ نکلیں گے, اور 20 کو 15 اگست کو کیا اسے کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں 15 اگست کو انڈیا والے جشن منا رہے ہوں گے اور ہم گرفتار ہو رہے ہوں گے. 14 اگست کو ہم گرفتار ہو رہے ہوں گے, آج بھی گرفتار ہو رہے ہیں, لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہ پاکستان کی جشن آزادی کے موقع پر ہمیں تحفہ دیا جا رہا ہے, یہ سزا دی جا رہی ہے, یہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کے نام پر جو سختی بھی ہے ہمیں قبول ہے. آپ یقین کر لیں, ہمیں ذرا برابر مرنے سے ڈر نہیں لگتا ہے, ذرا برابر بھی. اس راہ میں آپ نے ہمیں 20,000 لاش اٹھائے, ہم رک گئے. بم دھماکہ ہوا, جلوس علم عاشور کا جلوس ہے, علم گرا, لوگ ہٹے بھاگے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں یہ حکمران سمجھ لیں, خدا کے لیے ہم پاکستانی ہیں. جو سیاسی جھگڑے ان کو الگ رہنے دیں, لیکن ہمارے مذہبی حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالیں کسی کے بھی. ابھی 12 ربیع الاول آئے گا, پورے پاکستان سے ریلیاں نکلیں گی, پیدل لوگ نکلیں گے, ہم ساتھ دیتے ہیں, ہم ان کے لیے سبیلیں لگاتے ہیں. حق ہے ان کا, یہ وطن ہے ہمارا, ہم آزادی سے جیئیں گے, یہاں پر رہیں گے. ہم رسول پاک کی ولادت کا بھی جشن نہیں منا سکتے, عجیب ہے. لہٰذا ہم سارے, کہیں کوئی نہیں رکاوٹ کھڑی کرتا. میرے خیال میں ایک انتہا پسند طبقہ ہے پاکستان کے اندر, ایکسٹریمسٹ, جو پہلے ہمیں گولیاں مارتا تھا, قتل کرتا تھا. جب وہاں ناکام ہوا ہے, اب ان کے ساتھ مل کر, حکومتوں کے ساتھ مل کر, پریشرائز کر کر ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈلواتا ہے. حکمرانوں کو چاہیے کہ اب ریاست کہتے ہیں ماں ہوتی ہے, پتہ لگے یہ ماں ہے. خدا کے لیے ایسے کام نہ کرو, اس سے آپ کو دنیا اور آخرت اپنی برباد کر رہے ہو. آپ جب اس چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہراس کر رہے ہو, گھروں میں گھس رہے ہو, ہراس کر رہے ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے شام میں غریباں یزید کا لشکر گھروں میں, خیموں میں گھس گیا تھا. ینگ بچے اٹھا رہے ہو, تم پکڑ رہے ہو ان کو. آپ اگر, میں انشاءاللہ سارا بھی, میں تو اس میں جا رہا ہوں, پارلیمنٹ کے اندر بھی چیزوں کو اٹھاؤں گا, ثبوت دوں گا سارے کے سارے تھے. پھر دیکھنا عجیب ہے, ایج کیا ہے ان کی لڑکوں کی جنہیں آپ نے گرفتار کیا. پچھلے سال تو آپ نے شیڈول 4 میں ڈال کے لوگوں کے بچوں کے فیوچر تباہ کیا. اور بھی جگہوں پر, تو پنجاب اسپیشل ایریا ہے کوئی, یہاں کی اسپیشل علاقہ ہے. پاکستان کا ایسا نہیں ہے, یہ پاکستان کا یہاں لاگو نہیں ہے. میں یہاں اس حوالے سے سندھ کی حکومت کا, بالآخر وہاں ہمارے لیے مشکلات کم ہیں پاکستان, پنجاب کی نسبت. جو انہوں نے اپنی ذمہ داری انجام دی ہے, ان کا پازیٹیو رول ہے, اور ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں. لہذا مجھے امید ہے کہ یہ آج کے بعد یہ جو پریکٹس ہے رک جانی چاہیے. نہیں تو آپ 7 کروڑ کے قریب اہل تشیع اور پھر اہل تسنت بھی امام حسین علیہ السلام سے بہت عشق کرتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, کربلا بھی جاتے ہیں سارے کے سارے. حسینی جو اہل بیت کو ماننے والے ہیں, ان سب کے عقیدت اور ان کے نظریے پر حملہ ور ہیں, ان کو روک رہے ہیں اپنی عبادت کو انجام دینے سے. کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ ہم نے کیسے اپنی عبادت کرنی ہے, کیسے نہیں کرنی. آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ائمہ نے کہا کہ پیدل شرکت کرنا, پیدل گھر کے عبادت, کسی بھی عبادت کے لیے گھر سے پیدل نکلنا, اس کا ثواب زیادہ ہے. مسجد میں پیدل جانے کا ثواب زیادہ ہے گاڑی پر جانے سے. حج پہ پیدل جاتے ہیں, حج کا لوگ حج بھی پیدل جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے, امام حسن علیہ السلام نے تقریباً 2 درجن کے قریب یا سے زیادہ پیدل حج کیے ہیں مدینہ سے مکہ. سواری نہیں ہوتی تھی ان کے پاس, ہوتی تھی, پیدل جاتے تھے. پیدل حج جانے کا ثواب ہے. عبادت, مسجد جاؤ, امام بارگاہ جاؤ, پیدل جانے کا زیادہ ثواب ہے. عبادت کے لیے جانا افضل الاعمال احمدها, جس عمل میں سختی ہو اس کا زیادہ, وہ زیادہ فضیلت عمل ہے. لہذا یہ کام جو ہے نا اب روکنے پڑیں گے ان کو. نظر بندیاں شروع کر دی ہیں جی, لوگوں کو نظر بند کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی کا بہانہ بھی کر رہے ہیں, سیکورٹی کا بہانہ کر رہے ہیں. جتنا تم سیکورٹی لگا رہے ہو روکنے کے لیے, اتنی تم سیکورٹی لگا دو تو میرے خیال میں مسئلہ نہیں ہوگا. پھر اگر آپ کو پرابلم ہوتے ہیں, لاکھوں جوان ہیں جو آپ کے ساتھ سیکورٹی میں شریک ہو سکتے ہیں, سپورٹ کر سکتے ہیں. ابھی پنڈی میں بھی ایسے ہوتا ہے,
رضاکار ہوتے ہیں، اسکاؤٹس ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں. آپ کی اتنی پولیس تو نہیں ہوتی ادھر. لہٰذا لاکھوں جوان ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی ایک اچھی ریلیشننگ پیدا ہو جائے گی اپنے جوانوں کے ساتھ. ایک اچھی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے لیے ہو جائے گی. ان جوانوں کے ساتھ آپ کا جو رابطہ ہوگا بہت زبردست ہو جائے گا. آپ ان کے ساتھ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں شجرکاری میں، پھر خون دینے میں، بلڈ دینے میں، اور بہت سے کاموں میں، شہروں کی صفائی میں، ستھرائی میں ان سے کام لے سکتے ہیں. یہ پاکستان کی ایک عظیم طاقت ہے جوان جو اگنورڈ ہے. لہٰذا مثلا امام بارگاہوں پر جا کر خود سے پینافلس لگا رہے ہیں جی کہ پیدل نہیں آنا کسی نے. یہ لفظ مشی سے بھاگ رہے ہیں. مشی، مشا، یمشی، مش یعنی پیدل جانا. مشی کا معنی ہے پیدل جانا، پاؤں پر چل کے جانا. مشی، مشی یعنی پیدل چلنا، عربی کا لفظ ہے. اور عراق میں مشی کہتے ہیں جو پیدل جا رہے ہوتے ہیں، وہ عرب ہیں انہوں نے مشی کہنا ہے. ایران میں پیادہ روی کہتے ہیں پیدل چلنا. ہم ایک واک ہے پیدل چل کے جانا، پاؤں پر چل کے جانا. لہٰذا میں آپ کے توسط سے سخت احتجاج کرتا ہوں اس ظلم کے خلاف، اس ڈسکرمنیشن کے خلاف، اس زیادتی کے خلاف، فنڈامنٹل رائٹس کی پامالی کے خلاف. بہانہ بناتے ہیں اب سیکورٹی نہیں ہوگی، یہ جو 14 اگست کی مناسبت سے لوگ باہر نکلیں گے وہاں سیکورٹی نہیں ہوگی، وہاں خطرہ نہیں ہے. کنسرٹ ہو رہے ہیں. یقین کر لیں. اچھا اگر آپ کو پرابلم ہے گھر کے اندر، آپ نے خواتین کی مجلسوں پر FIR کیوں کاٹی ہیں؟ عورتیں بیٹھی ہیں نا وہاں پر. ڈسکرمنیشن ہے، ہمارے ساتھ دشمنی ہے. یہ پاکستان کے عوام سن لیں، یہ ہمارے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ ہماری پنجاب کی حکومت کر رہی ہے سب سے زیادہ، باقیوں میں تھوڑا تھوڑا ہے. اس لیے میری پھر اپیل ہے، اس کو سیاسی مسئلہ نہ بنائیں. درست ہے، اس کو اگر آپ راستے سے رکاوٹیں ہٹائیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم آپ کو سلام کریں گے. اسی طرح سے زائرین کا مسئلہ جو کراچی میں وزیر داخلہ، وزیر امور مملکت داخلہ تشریف لائے تھے، لیکن وہ چیزیں جو وعدے کر گئے تھے ان پر ابھی تک عمل نہیں ہو رہا. لوگ پریشان ہیں، مسائل ہیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی جب وہ میرے پاس وہاں پر گورنر صاحب آئے تھے تو میں نے انہیں کہا یہ زبان بڑی عام ہوتی. زبان، اسی زبان سے انسان بیٹی کا، بہن کا رشتہ دیتا ہے، ہاں کرتا ہے، بڑی اہم ہوتی ہے. یہاں جو بات کر کے جائیں اس پر عمل کریں. پھر ہماری توقع یہ ہے کہ جو بات کرو اس پر عمل کرو. لہٰذا ابھی جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جو سستی فلائٹس تھی، ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے. 3 دن گزر گئے، شیڈیول نہیں دیا گیا اس کا. بالکل چوتھا دن ہے، کہا تھا 3 دن کے اندر ہو جائے گا، شیڈیول نہیں دیا گیا. اسی طرح سے جو ایران ایمبیسیز میں یا قونصلیٹس میں جو وہ پڑے ہوئے تھے، پاسپورٹ پڑے ہوئے تھے، وہ واپس نہیں ہوئے، ویزا لگ کے نہیں آئے. انہوں نے کہا تھا ہم ان سے کہیں گے کہ وہ واپس کریں دیں. تو اس لیے عراقی ویزے کی ایکسٹینشن کا تھا کہ 40 کے تو صرف 40 کا ویزا ہوتا ہے. اب لوگ جائیں گے، دیر ہو جائے گی، تو اس کو ایکسٹینشن کی جائے، ایکسٹینڈ کرایا جائے، لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ ہمارے انشاءاللہ میری دعا ہے کہ یہ مسئلہ آج کل میں حل ہو جائے، کہ ہمیں پھر سے ایک الگ سے پریس کانفرنس نہ کرنی پڑے، یا بالآخر ہمارے لیے یہ ایام نواسۂ رسول اور اہل بیت کے ساتھ اپنی وابستگی، محبت اور عشق کے اظہار کے ایام ہیں. اور انشاءاللہ العزیز پاکستانی جتنے بھی حسینی ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، سارے حسینی امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہداء کا چیلم باوقار طریقے سے منائیں گے، اور تمام رکاوٹوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھیں گے. اور اس راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں انہیں جھیلیں گے، اور یہی ہماری آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بھی ہوگا. شکریہ.